اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں جو آج کل کے دور میں جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جو ہم سیکھ چکے ہیں، اگر اس میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو وہ کیا ہے، کون سے نئے سکلز ہیں جن کو لے لینا چاہیے۔ اور جس سکل کی میں آج بات کر رہا ہوں یہ نیا نہیں ہے، اس پہ میں خود بھی بہت بات کر چکا ہوں، لیکن اس کی امپورٹنس مزید بڑھ گئی ہے، اس لیے اس پہ بات کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نا، یہ آج کا ٹاپک ہے کمیونیکیشن سکلز کا۔ کمیونیکیشن صرف بولنا اور سننا بھی نہیں رہا نا، آپ کتنے طریقوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ ڈیجیٹلی ایکچولی۔ آپ ایک میسیج کرتے ہیں، بہت سے آفیسز میں اس طرح چل رہا ہے نا، یعنی آپ کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہاں الرٹ آ جاتا ہے، یا آپ کو کوئی میسیج آپ کرتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ آفس ریلیٹڈ گفتگو ہے، یہ ہماری وہ والی گپ شپ والی گفتگو نہیں ہو رہی واٹس ایپ پہ، بلکہ واٹس ایپ فار ورک از بینگ یوزڈ ویری وائڈلی ایکچولی، کہ لوگ واٹس ایپ پہ بہت، میں خود بھی میں جہاں پہ میں بھی ہوں وہاں پہ لاٹ آف تھنگس ہیپن آن واٹس ایپ ایکچولی۔ بہت سی مطلب زیادہ تر گفتگو واٹس ایپ پہ ہی چل رہی ہوتی ہے، یہ کر لیں فلاں کر لیں، وہ کیا ہے، ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ، ڈاکیومنٹس جا رہے ہیں اور اپروولز ہو رہی ہیں واٹس ایپ پہ۔ سو یہ کیا ہے؟ دس از آل کمیونیکیشن ایکچولی۔ سو اگر ہم کمیونیکیشن کے ہر اینگل کو نہیں سمجھیں گے، اب میں نے کہا نا، میں نے پہلے کافی لمبی گفتگو کی تھی مختلف حصوں میں، کمیونیکیشن پہ، لسننگ پہ، ٹاکنگ پہ، اس کے مختلف ایسپیکٹس پہ، لیکن اس میں مزید ایڈ کر لیجئے آج کی گفتگو میں جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آپ جس طرح سے لکھتے ہیں اور جس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں، یعنی آپ کو لکھنے میں بھی ایکسپریشن چاہیے نا۔ اور دو ایک باتیں میں بہت آپ سے توجہ آپ کی چاہتا ہوں اس کے اوپر۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت میجورٹی آف پیپل دیٹ آئی ہیو بن ورکنگ ود ایکچولی، ان کا یہ کام ہے کہ وہ ایک ای میل لکھتے ہیں یا ایک واٹس ایپ کا میسیج لکھتے ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں آفیشیل میسیج کی۔ ذاتی زندگی میں آپ جو کرتے ہیں، جو مرضی لکھتے رہیے، اور اس کو پڑھتے نہیں، اور اس میں اسپیلنگ ایررز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بڑی کافی سیریس مسٹیکس ہوتی ہیں، اور اس کو روانہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ کیا تھا، اوہو آئی ایم سوری، میں نے وہ لکھنا تھا، فلاں ہو گیا، تو بھائی اب دوبارہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ٹھیک ہے، یعنی میں اب اگر آپ سے بالکل لائن ڈرا کروں تو جو ابھی چونکہ بہت سی کمیونیکیشن ان رائٹنگ چل رہی ہے واٹس ایپ پہ اور ای میلز پہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ڈیش بورڈز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں مختلف آفیسز میں جہاں چل رہی ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1، آپ کی یہ جو ہے نا انگریزی جو عام طور سے لکھی جاتی ہے GUD گڈ والی، اور LOL والی، اور فلاں فلاں، یہ آفیشیل کمیونیکیشن میں نہیں چاہیے۔ آپ پراپر لکھیے، جو لکھتے ہیں جس طرح سے لکھتے ہیں، جو پراپر انگلش ہے وہ آپ لکھیے، نمبر 1۔ اور اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ایوری بڈی ہیز ٹو ڈو دیٹ۔ نمبر 2، جو آپ لکھتے ہیں میسیج، آپ 2 لائنوں کا لکھتے ہیں، یا ای میل آپ 4 لائنوں کی یا 40 لائنوں کی لکھتے ہیں، یو ہیو ٹو ریڈ اٹ ایٹ لیسٹ ونس۔ اور اگر یعنی یہ دوسری بات ہے کہ ہر ای میل، چاہے وہ امپورٹنٹ ہے، ان امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، وہ میسیج ہے یا وہ ای میل ہے، اس کو ایک مرتبہ دوبارہ ضرور پڑھیے، ٹھیک ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں، یعنی پہلے میں نے کہا ہے کہ ٹھیک انگلش لکھیے، یہ جو بالکل جو رومن اردو اور فلاں اور اس طرح کی چیزیں مت لکھیے۔ دوسرا میں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیے۔ تیسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیریس ای میلز ہیں، ظاہر ہے بہت سیریس میسیجز واٹس ایپ پہ اکثر نہیں چل رہے ہوتے، جو سیریس میسیجز ہیں، وہ چاہے آپ کے وائس نوٹس بھی ہیں واٹس ایپ پہ، ان کو کم از کم 2 مرتبہ دیکھنا ضروری ہے، بیکاز ان کی سیریسنیس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ دوز تھنگس ہیو ٹو بی ویری ایکوریٹ، اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی اور کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ سو بڑا ضروری ہے
کہ آپ خاص طور پہ جو امپورٹنٹ ای میلز ہیں، کوئی ڈیسیشن آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کوئی پالیسی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کی ایک سیریسنس ہے، وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو لازمی آپ 2 مرتبہ دیکھیے اور اس کو ریویو کیجئے اور اس کو امپروو کیجئے۔ ریویو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے کچھ بھائی بند ایسے بھی ہیں جن کو میں کہتا ہوں ریویو کر لیں تو کر کے ایک نظر ڈال، ٹھیک ہے جی بالکل، دس از ناٹ اے ریویو ریویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کرٹیکلی دیکھیے، اور ہو سکتا ہے آپ کو اس میں اپنے ایکسپریشن کو ہی تھوڑا سا کہیں کسی فکرے میں چینج کرنا پڑ جائے، آپ کو لگے کہ یہ بات شاید پوری طرح سے کلیئرلی نہیں کمیونیکیٹ ہو رہی، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے لکھ دوں تو شاید بہتر ہو جائے گا، تو کر دیجئے اس کو چینج۔ دیٹس دی پرپز آف ریویو ایکچولی۔ ریویو یہ تو نہیں ہے کہ یوں کر کے ایک نظر ڈال کے اس کو کہیں کہ ہاں جی بس میں نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ ریویو کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو کرٹیکلی دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ غلطی تو کہیں نہیں ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 اگر غلطی نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، تو بھی امپروومنٹ کی گنجائش کہاں ہے۔ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں ایک بات میرے ذہن میں ہے اور وہ میں ایک طرح سے کہہ دیتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں نے ٹھیک کہہ دی ہے، لیکن if I really stand in the place of the listener اور the reader، اور پھر جا کے وہاں پہ میں تھوڑا سا دیکھوں کہ کیا واقعی جو میں نے کہا ہے یہ اسی سینس میں وہاں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، اور اگر نہیں پہنچ رہا تو I need to do something پھر مجھے کچھ اپنا ایکسپریشن چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ریویو کا پرپز یہ ہے۔ تو اب جو کمیونیکیشن ہے، یہ چونکہ یہ والی کمیونیکیشن جو فاسٹ کمیونیکیشن ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، یعنی واٹس ایپ پہ بڑے بڑے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور ای میلز پہ چل رہی ہیں۔ اب وہ پرانا معاملہ خط لکھنے کا فلانا تو کچھ نہیں رہا نا، اور سرکولر نکلیں گے اور سائن ہوں گے اور نتھنگ ڈوئنگ۔ وہ سرکولر بھی اگر نکلے گا اور کوئی سائن بھی کرے گا اس کو تو وہ بھی ای میل پہ ہی اس کا اسکین جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ والے جو معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لیجئے۔ سو جسٹ ٹو ری آئیٹریٹ مائی پوزیشن، جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ ایک تو انگریزی ٹھیک لکھیے اور اپنی انگریزی ٹھیک کر لیجئے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو بھی آپ لکھتے ہیں واٹس ایپ، وائس نوٹ یا ای میل، 1 مرتبہ ضرور پڑھیے۔ نمبر 3، جو آپ کے امپورٹنٹ میسیجز ہیں ان کو اگر وائس نوٹ ہے تو 1 مرتبہ ضرور اس کو کرٹیکلی سنیے، 2 مرتبہ بلکہ سنیے۔ ای میل ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھیے، واٹس ایپ کا میسیج ہے تو 2 مرتبہ پڑھیے۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم یقیناً نکل آئے گا، آئی کین ایشور یو، لیکن آپ بہت ساری غلطیوں سے اور بہت ساری ہیسل سے بچ جائیں گے۔ آئی اسٹل ڈو اٹ آنیسٹلی، آئی اسٹل ڈو اٹ ویری ریلیجسلی، آئی ڈو اٹ۔ اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ مجھ سے یہ بھول ہو جائے کہ میں نہ کروں، اسی میں کچھ نہ کچھ گھپلا ہوتا ہے، اینڈ اٹ میکس می ڈبلی کانشیس کہ نہیں دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ۔ سو پلیز ان چیزوں کو، ان پہ ذرا غور کیجئے اور ان کو پکڑ لیجئے، ان باتوں کو، ان کو اڈاپٹ کر لیجئے، ان کو پریکٹس کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔